وہاں پہ بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی روح پایا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھائی امامت کی تمام انبیاء کی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام انبیاء کہا جاتا ہے. یہ سب چیزیں حدیثوں میں روایتوں میں ملتی ہیں آپ کو. ویسے معراج کا ذکر آپ کو قرآن میں اگر ڈھونڈنا ہو تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 17ویں سورت ہے 15ویں پارے میں, اور سورہ نجم ہے 53ویں سورت, اس کی شروع کی 18 آیتیں اسی سے متعلق ہیں. جن لوگوں کو قرآن سے اس کی تصدیق کرنی ہو معراج کی واقعی کی وہاں سے انشاءاللہ مل سکتی ہے. جیسے حدیثوں میں اس کی بہت روایتیں ہیں, وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہاں سے بیت المقدس پہنچے, وہاں 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھائی امام بنے انبیاء حضرات کے, اور اس کے بعد تمام انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خطبہ دیا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا جو قلیل مدت میں طویل ترین سفر تھا. بہت تھوڑی مدت میں بہت لمبا سفر, عجیب و غریب سفر تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, اور قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا یعنی حقیقت محمود کا سفر. ایسا سفر کہ عقل میں نہ آ سکے. روح تو سمجھ سکتی ہے لیکن عقل نہیں سمجھ سکتی, کیونکہ عقل محدود ہے اور اللہ کی نعمت لامحدود ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو گئے, جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان میں پہنچے. پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جبرائیل علیہ السلام نے, جو وہاں دربان فرشتہ تھا اس نے پوچھا کون. ادھر سے عرض کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل. اس دربان فرشتے نے پوچھا ساتھ میں کون ہے. ادھر سے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس فرشتے نے خود پوچھا کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بلائے گئے. تب اس نے دروازہ کھولا اور مرحبا مرحبا کہہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. پہلے آسمان میں جب پہنچے ہیں تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد ہیں, باپ ہیں, آبا و اجداد ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے بائیں طرف بہت سارے کالے چہرے والے لوگ ہیں اور دائیں طرف بہت سارے گورے گورے چہروں والے لوگ ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بائیں طرف ان کے وہ لوگ ہیں جو نافرمان اور گناہ گار ہیں, اور دائیں طرف ان کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنتی لوگ ہیں. بائیں طرف دیکھ کے آدم علیہ السلام کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بائیں طرف دیکھ کے انہیں بہت زیادہ ناخوشی اور غم ہوتا تھا, اور دائیں طرف دیکھ کے وہ خوش ہوتے تھے. انہوں نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آدم علیہ السلام بائیں طرف دیکھ کے ناخوش ہوتے ہیں, دائیں طرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ جو بائیں طرف والے لوگ ہیں یہ دوزخی لوگ ہیں, ان کے دوزخ میں جانے کا غم ہے کہ میری اولاد اتنی دوزخ میں جا رہی ہے. اور دائیں طرف جو لوگ ہیں یہ ان کی جنتی, جن کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا, وہ گوری چٹی چیروں والے, اور یہ جنتی لوگ ہیں, انہیں دیکھ کے اس لیے آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرے آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام لے کے چلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں بالکل اسی طرح سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. فرشتے نے وہی سوال کیا کون. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں جبرائیل. ساتھ میں کون ہے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر وہی سوال کہ بلائے گئے یا خود آئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا بلائے گئے. پھر مرحبا کی آواز لگی اور انہیں دوسرے آسمان کو بلا دیا گیا. وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی ہے وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی. وہاں سلام اور خوش آمدید کے بعد تیسرے آسمان کی طرف اسی طرح سے چلے, اور اسی طرح سب کچھ اسی طرح ہوا جس طرح میں نے پہلے دوسرے آسمان کا آپ کو بتایا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اسی طرح دربان فرشتے نے پوچھا, جواب دیا گیا, اور وہاں پر ملاقات ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکلا کہ وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے کائنات کا آدھا حسن دیا اور باقی آدھا حسن کائنات میں بانٹا, اور وہ واقعی بہت حسین آدمی تھے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پہ گئے جہاں ادریس علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. بالکل اسی طرح سے سارا کچھ ہوا. دروازہ کھلوایا گیا, بات چیت ہوئی, مرحبا کے نعرے لگے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا. اس کے بعد
5वें आसमान में भी वही सब कुछ हुआ जो मैं पहले बता चुका आपको, और वहाँ हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद 6ठे आसमान पे पहुंचे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सब कुछ उसी तरह हुआ। दरबार ने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मरहबा के नारे लगे, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुखातिब हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बात निकली कि ये वो नौजवान है जो मेरे बाद रसूल बनाकर भेजा गया, और इसकी उम्मत के ज्यादा लोग मेरी उम्मत के मुकाबले जन्नत में जाएंगे। और ये बात कह के वो रोने लगे। रिवायतों में बात आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकले। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि अपनी उम्मत का गम, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरी उम्मत के लोगों ने मुझे नहीं माना और दोज़ख के शिकार हुए। उसके बाद 6ठे आसमान के बाद 7वें आसमान की जब बारी आई है, वहां भी उसी तरह से दरवाजा खटखटाया गया। वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अंदर लेके पहुंचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जाके सलाम जवाब हुआ। उसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये खलीलुल्लाह हैं और ये भी आपके आबा व अजदाद में से। उसके बाद वहीं बैठे बैठे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात की कि ये बैतुल मामूर वो है जिसमें 70,000 फरिश्तों का रोज दखूल होता है, मतलब दाखिल होते हैं, और फिर दोबारा उनका नंबर नहीं आता। बैतुल मामूर के बारे में बता दूं, ये काबे की हकीकत जो आपको यहाँ नजर आती है, ये 7वें आसमान के काबे की हकीकत बैतुल मामूर कहलाती है। और वहां पे फरिश्तों का 70,000 फरिश्तों की गिनती है जो तवाफ करते हैं रोज, और उनका दोबारा नंबर नहीं आता। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताई, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत की बाद में। उसके बाद 7वें आसमान से आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा अजीम बेरी का पेड़ है, मुबारक पेड़, जो हद थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। हदीसों में आता है, रिवायतों में, कि उस बेरी के पेड़ के पत्ते ऐसे हैं जैसे हाथी के कान होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। और उसके बेरों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बेर ऐसे हैं जैसे हिजर के मटके। एक शहर था हिजर अरब में, उसके मटके बड़े मशहूर थे। उसके मटकों जैसे उसके बेर थे उस पेड़ के, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे। उसके बाद ये फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पेड़ के बारे में कि उसकी टहनियों पे, उसके पत्तों पे बेशुमार सोने के पतंगे थे, मतलब फरिश्ते इस शक्ल में थे जैसे चमकते हुए पतंगे, जैसे सोना चमचमा रहा हो। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ने की बात कही जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं इससे आगे जाऊं। और ये फरमाया, अर्ज किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ा तो मेरे तमाम पर जल जाएंगे और मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़ दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ऐसा इंतजाम हुआ, एक ऐसा बिछोना, तखत टाइम बिछोना, हरे रंग का, ऐसा नूर का बिछोना था जिसमें बैठ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया गया। उस बिछोने की रोशनी सूरज से ज्यादा तेज थी। उस सूरज से ज्यादा तेज रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे का सफर शुरू हुआ। वो तखत में लेके कुर्सी और तमाम आसमानी जितने भी मकानात थे उन सबको पार करता हुआ अर्श मौला तक ले गया। अर्श मौला पे जाके अल्लाह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम भी हुआ, और बहुत सी रिवायतों में यह है कि दीदार हुआ, और बहुत से लोगों का कहना है कि दीदार नहीं हुआ। अलग अलग रिवायतें हैं। कुरान ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के हुजूर पहुंचे तो अल्लाह की बहुत सी निशानियां देखी। इसलिए हमें एक नंबर की चीज कुरान, उसी पे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बहुत सी निशानियां देखी मेराज के साथ में। अल्लाह का नूर, अल्लाह की तजल्ली या अल्लाह का रूबरू, ये सब चीजें इसलिए कंफर्म नहीं की जाती क्योंकि कुरान ने कहा कि बहुत सी निशानियां देखी, कंफर्म कोई नहीं किया। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता दें उतना ही हमारे लिए ठीक है, इससे आगे बढ़ना मुनासिब नहीं। ये मुतशाबिहात में से है, क्लियर बात नहीं है। बहुत से लोग इसकी दलीलें देते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جنت میں جنتی اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کی رات کا چاند۔ اس سے بھی کچھ لوگوں نے بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو روبرو دیکھا، لیکن وہ جو ملاقات ہوئی ہے، وہ جو کلام ہوا ہے، وہ آپ عطیات کی شکل میں نماز میں پڑھتے ہوئے جو کلام ہوا اس وقت، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ معراج کا تحفہ ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حصہ بناتے ہیں۔ جو آپ عطیات پڑھتے ہو، جب اللہ رب العزت سے جا کے سامنے نشانی دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے عطیات اور صلوات کو نکلا۔ جو جملہ شروع کا تھا اس کا ترجمہ طارق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ ترجمہ ٹھیک نہیں بیان ہوتا، اور وہ میں نے بھی چیک کیا لغت سے، تو واقعی کوئی بات ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ بات بیان ہوتی ہے تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے، ہمیں یہی سکھایا گیا بچپن میں۔ مگر اگر آپ عطیات للہ صلواتوں کا ترجمہ اگر آپ لغت سے نکال کے کرنا شروع کرو گے تو اس کا ترجمہ بالکل الگ بنتا ہے۔ وہ ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے، میں نے اسی لیے آج ہی چیک کیا تھا کہ زندگی بخش قوتیں، مطلب زندگی کو چلانے والی تمام قوتیں اور رحمتیں، تمام تر رحمتیں اور تمام تر پاکیزگی ہے، ان کا سورس اللہ ہے، مطلب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ عطیات کو اور صلوات و طیبات کو، یہ جو ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ لغت سے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات سنی تو اللہ کا کلام جو آگے بیان ہوا ہے روایتوں میں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ اللہ کا کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ اے نبی تم پہ سلامتی ہو اور برکتیں ہو۔ اس کا یہ جملہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک دم یہ بات نکلی، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، مطلب ہم پہ سلام ہو اور تمام صالحین پہ سلام ہو، مطلب امت کو بھی یاد رکھا وہاں پہ۔ حالانکہ آدمی جب اپنے خالق سے ملاقات کرے اس کا کلام اسے حیبت میں آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ وہاں بھی امت یاد آ گئی، اور یہ بات ہے السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور یہ سب کلام سننے کے بعد وہاں جو اللہ کے مقرب فرشتے تھے جن کی ڈیوٹی اللہ کے قریب رہتی تھی، ان کے منہ سے پھر وہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تمام تر چیزیں جب عطیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ معراج سے ملی، اور معراج سے ملا ہوا تحفہ ہے جو، اور نماز بھی مومن کی معراج آتی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اسی لیے وہ معراج سے ملا تحفہ ہماری معراج نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوست کر دیا۔ اس کے بعد معراج میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت کے اللہ نے بے انتہا خزانے عطا کیے اور 50 نمازیں عطا کی۔ یہ تمام تر عطائیں، یہ تمام تر تحفے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹنے لگے 7ویں آسمان سے ہوتے ہوئے 6ٹھے آسمان میں پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہاری امت سے اللہ کی طرف سے کیا چیز فرض کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازیں میری امت سے فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو بھگتا ہے، یہ نمازیں تمہاری امت پڑھ نہیں پائی۔ اللہ کے حضور جا کے عرض کرو اور مشورہ دیا کہ انہیں کم کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے اللہ کے حضور اور یہی بات کہی کہ بخاری شریف میں روایتوں میں ہے بات، 10 نمازیں اللہ نے ان کے عرض کرنے میں کم کر دی۔ یہ پھر اسی طرح لوٹ گئے 6ٹھے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی طرح مکالمہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی بات کہی کہ یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی، آپ اور کم کراؤ۔ پھر لوٹ کے گئے 10 اور کم کرائیں، اسی طرح سے کرتے کرتے جب 10 رہ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب پھر جاؤ، یہ بھی نہیں پڑھ پائی تمہاری امت، جو پھر گئے 5 کرا لائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں سمجھ رہے، میں نے بھگتا ہے امت کو تم سے پہلے، اور 5 نمازیں بھی تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی۔ میں نے دیکھا ہے بنی اسرائیل کو جس طرح بتائی کرتے تھے نمازوں کی وجہ سے گرفت میں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنی بار اللہ کے پاس جا چکا، اب مجھے شرم آتی ہے اللہ سے کہتے ہوئے کہ اس سے کم کریں، میں نے 5 نمازیں قبول کر دی۔ اتنی جملہ پورا ہونا تھا کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ
5 نمازیں جو تم نے قبول کی ہیں، میں تمہاری امت کو 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر دوں۔ تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دنیا میں جو ہوتا ہے، یہ 5 نمازوں کا ثواب ہمیں 50 کے برابر ملے گا۔ کتنا سستا ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں 5 نمازوں سے کم کرانے میں شرم آ رہی تھی، ان کی امت کو ایک نماز یا 5 نمازیں چھوڑنے میں رکھتی برابر شرم نہیں آتی۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہر آسمان پہ پوچھا گیا کہ خود آئے ہیں بلائے گئے ہیں، پہلی بار بلائے گئے تب پہنچے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مشورے کے بعد 5 یا 6 بار جب بھی گئے ہیں اپنی مرضی سے گئے، اللہ نے نہیں بلایا۔ اللہ نے اتنی انہیں اپنی طرف سے صلاحیت اور اختیار دے دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 5 یا 6 بار خود پہنچے اللہ کے پاس۔ اس میں بڑا نقطہ ہے اس بات۔ اس کے بعد نمازیں 5 نمازیں جب پوری ہو گئی، روایتوں میں بھی آتا ہے کہ دونوں جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد اور ایک میں شراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پہ 3 پیالے پیش کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور وہ نوش فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام اس بات کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مادہ انسان یعنی کہ دودھ ایک ایسی غذا ہے جو کھانا اور پینا دونوں کا کام کرتا ہے، اسے چنا۔ اور اس کے بعد یہ بھی روایتوں میں بات آتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی زمین پر ہوئی تو جس بستر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ بستر اسی طرح گرم تھا، اور جو دروازے کی کنڈی اس ٹائم ہلی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی۔ مطلب وہ پلوں میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، جتنا میں نے آپ لوگوں کو بہت مختصر کر کے بیان کیا۔ بہت لمبی لمبی روایتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ دوزخ کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی، مشاہدے کرائے گئے وہاں پہ، اور بہت ساری روایتیں ہیں۔ بستر دوبارہ گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، اس میں بھی اللہ کی ہمت تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مکے میں اپنی سفر کے بارے میں صبح کو بتایا کفار کو، تو کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہا، اور ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ تمہارا یہ ساتھی کہتا ہے کہ میں رات بھر میں بیت المقدس اور تمام آسمانوں کی سیر کر گیا ہوں، اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سے بات کس نے کہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی، انہوں نے کہی تو ٹھیک ہوگا۔ یہیں سے حضرت محمد صدیق جو ہے وہ صدیق کہلائے، یہیں سے صدیقیت کا لقب ملا، اور اسی واقعے سے بہت سارے جو کمزور ایمان والے تھے وہ مرتد ہو گئے، انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا یہ بات۔ بہت سارے کافروں نے گھیر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ بیت المقدس ہو گیا ہے، وہ آسمانوں کی سیر کر گیا ہے۔ آسمانوں کو تو ہم نہیں جانتے نا، ہم نے دیکھا تو وہاں کیا ہے، لیکن بیت المقدس ہم نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے۔